صبح کو جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے رات کا سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، خبیث نے یہ بات تو بالکل سچ کہی۔ ایک بار مہاجرین کے پاس رسول اللہ گئے تو ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، قرآن کی آیت کون سی بہت بڑی ہے؟ یعنی عظمت، جلالت، جامعیت وغیرہ کے اعتبار سے۔ رسول اللہ نے یہی آیت الکرسی پڑھ کر سنائی۔ یہ روایت طبرانی کی ہے۔ مسند احمد میں ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں سے جنات چرا کر لے جایا کرتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم اسے دیکھو تو کہنا، بسم اللہ اجیبی رسول اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ تو اللہ کے رسول کے ہاں حاضر ہو۔ جب وہ آیا میں نے یہی کہا اور پکڑ لیا۔ اس نے کہا، میں اب نہیں آؤں گا، پھر اسے چھوڑ دیا۔ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، میں نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے وعدہ کیا کہ اب پھر نہیں آؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ پھر بھی آئے گا۔ میں نے اسے اسی طرح 2-3 بار پکڑا اور اقرار لے کر چھوڑ دیا۔ میں نے رسول اللہ سے ذکر کیا اور آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ وہ پھر بھی آئے گا۔ آخری مرتبہ میں نے کہا، اب میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس نے کہا، چھوڑ دے، میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ کوئی جن اور شیطان تیرے پاس ہی نہ آ سکے۔ میں نے کہا، اچھا بتا۔ تو کہا، وہ آیت الکرسی ہے۔ میں نے رسول اللہ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا، گو وہ جھوٹا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب فضائل القرآن اور کتاب الوکالہ اور صفت ابلیس کے بیان میں بھی یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ زکوٰۃ رمضان کے مال پر میں پہرا دے رہا تھا، جو یہ شیطان آیا اور سمیٹ کر اپنی چادر میں جمع کرنے لگا۔ تیسری مرتبہ اس نے بتلایا کہ اگر تو رات کو بستر پر جا کر اس آیت کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر محافظ، یعنی تیری حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا، ایک فرشتہ، اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ یہ کھجوریں تھیں اور مٹھی بھر وہ لے گیا تھا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر اسے ابو ہریرہ پکڑنا چاہے تو جب وہ دروازہ کھولے کہنا، سبحان من سخرک محمدا۔ شیطان نے عذر یہ بتلایا تھا کہ ایک فقیر جن کے بال بچوں کے لیے میں یہ لے جا رہا تھا۔ پس یہ واقعہ 3 صحابہ کا ہوا، ابی بن کعب کا، ابو ایوب انصاری کا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ آیت الکرسی کی برکات۔ عمر رضی اللہ عنہ کے سوال پر کہ سارے قرآن میں سب سے زیادہ بزرگ آیت کون سی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے خوب معلوم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ روایت مسند احمد، ابو داود وغیرہ کی ہے۔ نیز رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، ایک تو آیت الکرسی، دوسری آیت الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ وہ اسم اعظم جس نام کی برکت سے جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے وہ قبول فرمائے۔ ان 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ ہشام بن عمار خطیب دمشق فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت الکرسی ہے، اور آل عمران کی پہلی ہی آیت اور طٰہٰ کی آیت وعنت الوجوہ للحی القیوم ہے۔ امام نسائی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں حدیث ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے بھی اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں وارد کیا ہے، اور ابن حبان نے بھی اسے اپنی صحیح میں وارد کیا ہے۔ اس حدیث کی سند شرط بخاری پر ہے، لیکن ابو الفرج ابن الجوزی اسے موضوع کہتے ہیں، واللہ اعلم۔ اس آیت کی فضیلت میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن ایک تو اس لیے کہ ان کی سندیں ضعیف ہیں، دوسرے اس لیے بھی کہ ہمیں اختصار مد نظر ہے، ہم نے انہیں وارد نہیں کیا۔ اس مبارک آیت میں 10 مستقل جملے ہیں۔ پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ کل مخلوق کے اللہ ہی اکیلے تنہا خالق ہیں۔ دوسرے جملے میں ہے کہ وہ خود زندہ ہیں، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، دوسروں کو قائم رکھنے والے ہیں۔ قیوم کی دوسری قرات قیام بھی ہے، پس تمام موجودات اللہ کی محتاج ہیں،
اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی چیز کا سنبھالنے والا نہیں۔ جیسے اور جگہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان و زمین اللہ ہی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا نہ تو اللہ پر کوئی نقصان آئے، نہ کبھی وہ اپنی مخلوق سے غافل اور بے خبر ہو، بلکہ ہر شخص کے اعمال پر وہ اللہ حاضر، ہر شخص کے احوال پر وہ ناظر، دل کے ہر خطرے سے وہ واقف، مخلوق کا کوئی ذرہ بھی اللہ کے حفاظت اور علم سے بھی باہر نہیں۔ یہی پوری قیومیت ہے۔ اونگ اور غفلت سے، نیند اور بے خبری سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 4 باتیں بتلائیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی سوتے نہیں، نہ نیند اللہ کی ذات کے لائق ہے، وہ ترازو کا حافظ ہے، جس کے لیے چاہے جھکا دیں، جس کے لیے چاہے نہ جھکائے۔ دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے عمل دن سے پہلے اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے نور یا آگ کے پردے ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے چہرے کی تجلیاں اور شعائیں ان تمام چیزوں کو جلا دیں جن تک اللہ کی نگاہ پہنچتی ہے۔ عبد الرزاق نے عکرمہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سوتے بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام کو 3 راتوں تک بیدار رکھیں۔ انہوں نے یہی کیا، 3 راتوں تک سونے نہ دیا۔ اس کے بعد 2 بوتلیں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئیں اور کہہ دیا گیا کہ انہیں تھامے رہو، خبردار یہ گرنے اور ٹوٹنے نہ پائیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں تھام لیا، لیکن جاگا تھا، نیند کا غلبہ ہوا، اونگ آنے لگی، آنکھ بند ہو جاتی، لیکن پھر ہوشیار ہو جاتے، مگر کب تک؟ آخر ایک مرتبہ ایسا جھکولا آیا کہ بوتلیں ٹوٹ گئیں۔ گویا اس سے بتلایا گیا کہ جب ایک اونگنے اور سونے والا 2 بوتلوں کو نہیں سنبھال سکتا تو اللہ تعالیٰ اگر اونگے یا سوئے تو زمین و آسمان کی حفاظت کس طرح ہو سکے؟ لیکن یہ بنی اسرائیل کی بات ہو سکتی ہے اور کچھ دل کو لگتی بھی نہیں، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر عارف باللہ اللہ کی اس صفت سے ناواقف ہوں اور انہیں اس میں تردد ہو کہ اللہ جاگتے ہی رہتے ہیں یا سو بھی جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی بہت زیادہ غرابت والی وہ حدیث ہے جو ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ نے اس واقعے کو ممبر پر بیان فرمایا۔ یہ حدیث بہت ہی غریب ہے اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فرمان پیغمبر ہونا ثابت نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی بات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یوں مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا اور پھر آپ کو بوتلیں پکڑوائی گئیں اور بوجہ نیند کے نہ سنبھال سکے، اور رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی غلامی میں اور اللہ کی ماتحتی میں اور اللہ کی سلطنت میں ہیں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان کی کل چیزیں رحمان کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہیں، ان سب کو اللہ نے ایک ایک کر کے گن رکھا ہے اور گھیر رکھا ہے۔ ساری مخلوق تنہا تنہا اللہ کے پاس حاضر ہوگی، کوئی نہیں جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے سفارش یا شفاعت کر سکے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ الآیات، شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، یعنی آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں لیکن ان کی شفاعت بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی سے ہو، اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کسی کی وہ فرشتے شفاعت نہیں کر سکتے مگر اس کی جس سے اللہ خوش ہو۔ بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کا جلال اور اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت اور رضامندی کے کسی کی جرأت نہیں کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش میں زبان کھولے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں ہی چھوڑ دیں گے جب تک چاہیں گے، پھر کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو یعنی سفارش کرو منظور کی جائے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا، یعنی ان لوگوں کو جو جہنم میں چلے گئے ہیں۔ وہ اللہ تمام گزشتہ، موجودہ اور آئندہ کے عالم ہیں،
اللہ کا علم تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فرشتوں کا یہ قول ہے کہ ما نتنزل الا بامر ربک، یعنی ہم اے نبی آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور سامنے کی سب چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور آپ کے رب بھول چوک سے پاک ہیں۔ کرسی کے بارے میں مفسرین کا موقف۔ کرسی سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے علم منقول ہے، دوسرے بزرگوں سے دونوں پاؤں یعنی اللہ تعالیٰ کے دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ منقول ہے، اور صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی بات منقول ہے اور یہی تفسیر درست ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہی مروی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کا اندازہ بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو معلوم نہیں۔ خود ابن عباس سے بھی مرفوعاً یہی مروی ہے، لیکن رفع ثابت نہیں۔ ابو مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کرسی عرش کے نیچے ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کرسی کے جوف میں ہے اور کرسی عرش کے سامنے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اگر پھیلا دیے جائیں اور سب کو ملا کر بسیط کر دیا جائے، تاہم کرسی کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک حلقہ کسی چٹیل میدان میں۔ اس باب میں اور بھی روایات ہیں جن میں قیامت کے روز کرسی کا فیصلوں کے لیے رکھا جانا مروی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس آیت میں یہ ذکر نہیں، واللہ عالم۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ کرسی ہی عرش ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کرسی اور ہے اور عرش اور ہے، جو اس سے بہت بڑا ہے، جیسے کہ آثار و احادیث میں وارد ہوا ہے۔ آسمانوں و زمین کے محافظ اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر ان کی حفاظت بوجھل اور گرا نہیں بلکہ سہل اور آسان ہے۔ وہ اللہ ساری مخلوق کے اعمال پر خبردار ہیں، تمام چیزوں پر نگہبان، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ اور انجان نہیں، تمام مخلوق اللہ کے سامنے حقیر، متواضع، ذلیل، پست، محتاج اور فقیر ہیں۔ وہ اللہ بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے۔ وہ جو کچھ چاہے اپنی مرضی کے مطابق اپنے شان کے لائق کام کر گزرے، بات کہہ دے۔ اللہ پر حاکم کوئی نہیں، باز پرس کرنے والے وہی ہیں، اللہ سے کوئی باز پرس نہ کر سکے۔ ہر چیز پر وہ غالب، ہر چیز کے حافظ اور مالک، وہ علو، بلندی اور رفعت والے ہیں، وہ عظمت، بڑائی اور کبریائی والے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اللہ کے سوا کوئی خبرگیری کرنے والا اور پالنے پوسنے والا ہے۔ وہ کبریائی والے اور فخر والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہ وہ اللہ بلندی اور عظمت والے ہیں۔ یہ آیتیں اور ان جیسی اور آیتیں اور صحیح حدیثیں جتنی کچھ اللہ کی ذات، اسماء اور صفات باری میں وارد ہوئی ہیں، ان سب پر ایمان لانا بغیر کیفیت معلوم کیے اور بغیر تشبیہ دیے جن الفاظ میں وہ وارد ہوئی ہیں ضروری ہے، اور یہی طریقہ ہمارے سلف صالحین رحمت اللہ علیہم کا تھا۔